نرمی سے جو معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ گرمی سے کبھی نہیں ہوتے۔ اگر شوہر گرمی میں آ گیا، آگے سے بیوی بھی گرمی میں آ گئی، تو پھر تو آپس میں بحث چلیں گی، تو پھر تو آپس میں ضد آ جائیں گی، اور ضد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ضد کے پیچھے تو پھر گھر ٹوٹا کرتے ہیں، ضد کے پیچھے تو پھر سکون لوٹا کرتے ہیں، ضد کے پیچھے تو پھر گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے ایسے ماحول سے بچنا چاہیے۔ شوہر کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ پیار کا وار تلوار سے بھی زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ پیار سے اگر اپنی بیوی کو قائل نہیں کر سکا تو وہ پھر تلوار سے بھی بیوی کو قائل نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اپنے بیڈ روم میں لکھ کر لگا لے، یہ پکی بات ہے۔ اسی لیے جو خاوند بوسے کے ذریعے سے اپنے بیوی کا دل نہیں جیت سکا تو وہ پھر جنگ کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ تو بات واقعی 100% سچی ہے۔ پیار کے ذریعے جو کام ہو جاتے ہیں وہ پھر آپس میں جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی مرد کی نظر اتفاقاً کسی غیر عورت پر پڑ گئی جو اسے اچھی لگی، یا کوئی ٹھپا اچھا نظر آیا، تو اس کو چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی کے ساتھ چند وقت گزارے۔ جو کچھ باہر والی عورت کے پاس ہے وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہے۔ لہذا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے بیوی بنا دی، بیوی کے لیے شوہر بنا دیا۔ لہذا حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا اور حرام کی طرف نہ جانا۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ شیطان برا کروانے کے لیے چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ گھر میں چاند جیسی بیوی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، اور باہر کی بیہودہ قسم کی شکل والی عورت کو للچائی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ فقط شیطانیت ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ جائز طریقے کے بجائے حرام کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو فوراً دیکھیں کہ میرے کھانے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، میرے عمل میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرا دل حرام کی طرف کھنچ رہا ہے۔ حلال کھانے کی یہ برکت ہوتی ہے، انسان حلال کام کرنے کی طرف متعین ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں نیکی اور دینداری کی زندگی عطا فرما دے۔ جو شوہر گھر کے ماحول کی طرف دھیان نہیں دیتے، ان کو اپنی بزنس سے فرصت نہیں ہوتی، ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا، یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، بلکہ یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جس ماں کی بات بچے نہیں مانتے اور باپ کے پاس گھر میں وقت دینے کی فرصت نہیں، وہ بچے تو زندہ ہوتے ہیں مگر کسی یتیم کے مانند ہوتے ہیں۔ یہ بات ذرا سن لیجئے، جس ماں کو تربیت کا طریقہ نہیں آتا اور باپ کو فرصت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ بچے یتیم ہیں، وہ بچوں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکیں گی۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ اپنے نظام الاوقات میں سے جہاں اور کام رکھے ہوئے ہیں وہاں بچوں کے لیے بھی وقت دے۔ بیوی سے سن لے کہ گھر میں آج کیا گزری، بچے نے کیا کیا، بچی نے کیا کیا۔ پھر عورت کو سمجھا دے کہ آپ نے یوں نہیں کرنا بلکہ یوں کرنا ہے۔ جب مل کر دونوں کام کریں گے تو بچوں کی تربیت یقیناً اچھی ہوں گی۔ اگر مرد گھر کے ماحول کا کچھ خیال ہی نہ کرے، فقط پیسے کما کر لائے اور گھر کے عورتوں کو کھلا کر خرچ کر دے اور ہر سہولت دے رکھی ہے، گھر کے اندر دین کے بارے میں مذاکرہ ہی نہیں ہوتا، تو اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس گھر میں نیکوکار نفس نہ ہو تو وہ گھر تو جہنم کا اڈا ہے۔ سارے گھر کے اندر جانور بندھے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔